بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا. اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے. ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے. یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے. بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے. بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا. یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے. یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمین یا رب العالمین. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز رکھ کر کسی بھی جگہ پر بھول جاتے ہیں، یا ویسے ہی ہمیں بھولنے کی بہت عادت ہے. گھر سے بازار جاتے ہیں کوئی بھی سودا سلف لینے، وہاں جا کر بھول جاتے ہیں کہ کیا لینے آئے ہیں. یہاں تک کہ اکثر بچوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سبق تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پوچھا جائے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. استاد کو سبق سنانے لگیں تب بھی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بچوں کے لیے ایک بہت ہی مختصر سا عمل ہے، وظیفہ ہے یا نسخہ ہے، آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیں. بہت ہی مجرب ہے، اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ چند دن اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے بھولنے کی بیماری بالکل ختم ہو گئی ہے. اور وہ بچے جو سبق یاد کرتے ہی بھول جاتے تھے، اب انہیں گھنٹوں کو بھولے گا نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے، آپ کے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے تاکہ انہیں سبق یاد رہے اور وہ اچھے امتحان دیں، اچھے نمبروں سے پاس ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی آسان سا عمل بتانے لگی ہوں. آپ نے روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر 3 بادام درود پاک پڑھتے ہوئے پانی میں بھگو دینے ہیں،
اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ فی بندہ یعنی اگر آپ کے گھر میں کسی 2 بندوں کو مسئلہ ہے تو آپ 6 بادام بھگوئیں گے، اور اگر اسی طرح کسی ایک کو ہے تو آپ 3 بادام بھگوئیں گے، یعنی جتنے بھی زیادہ افراد ہیں ان کے حساب سے آپ نے 3 بادام اور زیادہ کرنے ہیں۔ تو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ 3 بادام یا 6 بادام جتنے بھی آپ نے بادام بھگونے ہیں جتنے بھی بندوں کے لیے، وہ آپ نے پانی میں بھگو دینے ہیں، اور صبح جب آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے اس وقت آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے ہی 3 مرتبہ ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ان بادام کو نکالنا ہے، اور ان باداموں کے اوپر آپ نے 100 مرتبہ یا علیمو یا قویو، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس پر پڑھنا ہے۔ تینوں باداموں پر آپ نے اکٹھے رکھ کر، یا اگر 6 بادام ہیں جتنے بھی بادام ہیں آپ نے ان کے اوپر 100 مرتبہ آپ نے یا علیمو یا قویو یہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں تو خود کھا لیں، یا جس کے لیے بھی آپ نے وہ بادام بھگوئے ہیں آپ انہیں کھلا دیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے بھولنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بچوں کا ذہن تیز ہو گیا ہے پڑھائی میں، اور اچھی ایکٹیویٹیز میں ان کا ذہن اچھا ہو گیا ہے۔ آپ یہ عمل کریں، اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، بچوں کو بھی نماز کے لیے پابندی سے کروائیں، نماز پڑھائیں انہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ان کی یہ تمام پریشانیاں ضرور دور ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔